السلام علیکم، میں ہری محمد پروگرام جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نصر اللہ رانا اور ڈاکٹر شبانہ ناز موجود نہیں ہے۔ ایکچولی وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جانا، وہاں کے جتنے بھی اراکین، جتنے بھی رکن ہیں، ان کو کرنا قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ ان کی دعاؤں کے صدقے ہمارے اس ملک کا بھی اللہ تعالیٰ نگہبان رہے اور یہ بھی آگے بڑھتا رہے۔ چونکہ آج ایک موقع تھا تو میں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی۔ ایکچولی پچھلے دنوں میں انوائٹڈ تھا زلفی انٹرنیشنل ٹائیکوانڈو اکیڈمی میں، تو وہاں جا کے جب میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کام کر رہے ہیں، کیا سیلف ڈیفenس کا کام کر رہے ہیں، ایکسلنٹ۔ تو وہاں کے جو جنرل سیکرٹری ہیں زلفی انٹرنیشنل ٹائیکوانڈو اکیڈمی کے مسٹر حسن علی، اور وہاں کے ایک طالب علم مسٹر زین طارق، ان کو میں نے آج اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ بے لوث کیا کام کر رہے ہیں، اسپیشلی مسٹر حسن جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں زلفی انٹرنیشنل ٹائیکوانڈو اکیڈمی کے۔ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ کر تو اچھا ہی رہے، کیونکہ آج کل کے دور میں سیلف ڈیفenس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کو اتنی ہو اہلیت کہ وہ اپنے آپ کا دفاع کر سکے ان کیس آف اینی سارٹ آف ایمرجنسی۔ جی السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم جو ایفرٹ کریں کہ لوگوں تک اس کو کنوے کریں۔ نہیں حسن بھائی، یہ تو خیر ہمارا فرض ہے کہ جو بھی اسپیشلی جو بگنرز ہیں یا جو ایسے کام جو ابھی تک لوگوں کی نظروں کے سامنے پوری طرح آئے نہیں ہے، ان کو وینس چینل کا ایک وتیرہ ہے۔ کوشش یہی ہے کہ اچھی چیزیں سامنے لائی جائیں، بے لوث ہے تاکہ بہتری کی طرف، چونکہ وینس چینل مطلب بہتری کی طرف۔ تو بھائی کوشش ہے آپ کا نا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا، بینکر بھی ہیں اور پلس یہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں زلفی انٹرنیشنل ٹائیکوانڈو اکیڈمی کے، تو یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ زین بیٹا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، ٹھیک سر، آپ بتائیں خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت اچھا لگا بیٹا، اس دن آپ کو میں نے دیکھا بھی، یو آر آلسو بلیک بیلٹڈ۔ اچھا یہ بلیک بیلٹ کا جو آپ نے لیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ کریں گے، یہ کہاں سے اور کیسے، مطلب بیسکلی تائیکوانڈو بیسکلی کوریا کا ایک نیشنل گیم ہے۔ اچھا، اور کوریا سے یہ بلانگ کرتا ہے، جو کہ ساری چیزیں وہاں سے انوویٹ ہوئی تھیں، اس کے بعد ہر کنٹری نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ تو ہم نے بھی اپنے ٹرینر ماسٹر سے چیزیں سیکھی ہیں اور اس کو ہم لوگوں نے آگے لے کے چلا ہے۔ اور میرے ٹیچر سید ذوالفقار علی زلفی، جنہوں نے سمجھ لیں مجھے تائیکوانڈو سکھانا شروع کرا ہے، وہ اس وقت امریکہ کے اندر ہیں، اور انہی کی سپرویژن کے اندر ہم اپنی اکیڈمی کو رن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں 3rd ڈن بلیک بیلٹ ہوں فرام کوریا، تو اس طریقے سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا، تھرڈ ڈین کوریا کے آپ بلیک بیلٹ، تو اس میں کتنے ڈین ہوتے ہیں؟ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، کیا ہے یہ واٹ ڈو یو مین؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈین می سر ڈگری ہوتی ہے بیسکلی۔ جب ہم اپنی بیلٹ سسٹم ہوتا ہے تائیکوانڈو کے اندر 6 بیلٹس ہوتی ہیں، وائٹ، یلو، گرین، بلو، ریڈ، بلیک۔ جب بچہ بلیک بیلٹ پہ آتا ہے تو وہ بیسکلی فرسٹ ڈن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہر سال اس کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے کہ سینئرٹی کے حساب سے فرسٹ ڈن کے بعد سیکنڈ ڈن پہ جائے گا، دین 3rd ڈن پہ جائے گا، دین 4th ڈن پہ جائے گا، اور وہ ایک پراپر لیول ہوتا ہے۔ 3rd ڈن کے بعد جب آپ 4th ڈن پہ آتے ہیں، ناؤ یو بیکم اے ماسٹر۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ 4th ڈین جو ہے نا وہ ماسٹر ڈگری، ماسٹر یعنی اینڈ ہو جاتا ہے؟ ناٹ اینڈ، یو ول گو فار اندر اسٹیپ، 5th ڈن، 6th ڈن، 7th ڈن۔ اچھا، 7 ڈین ہے ایکچولی، اس کے بعد بھی ہے کوئی؟ اور 7 ڈن کے بعد بھی ہیں، ماسٹرز ہیں اس وقت۔ اچھا، یہ کنٹینیو، آئی مین یہ اینڈ لیس ہے، جتنا کرتے جائیں گے اتنا آپ کو نوازا، ایسا ہی ہے۔ آئی مین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دی ڈگری۔ یس آف کورس، دیٹس گریٹ۔ آئی مین اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے۔ حسن بھائی، آپ رہتے ہیں گلشن اقبال میں، اور یہ آپ کی جو اکیڈمی ہے، کیا کہتے ہیں، زلفی انٹرنیشنل ٹائیکوانڈو، یہ ہے اللہ والا ٹاؤن کورنگی میں۔ ایسا کیوں، مطلب آئی مین یہ گلشن اقبال سے یہاں آنا، اور یہاں کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ یہاں آپ کریں؟ اور یہاں ایک، اس سے پہلے کہ آپ بات کریں، میں یہ کہوں گا کہ اس دن جو بچوں کو میں نے دیکھا، مجھے تو حیرت ہوئی کہ وہاں کے بچوں کو آپ نے کیسے مطلب شامل کیا، کیونکہ وہاں ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک
مطلب پسماندہ علاقہ ہے. I mean, it's not یہاں یہ چیزیں ابھی پتہ نہیں آپ کیسے لے کے آئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا, ایون آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں اس میں شامل. تو سر یہ کیسے خیال آیا کہ ہم اللہ والا ٹاؤن کورنگی میں کام کریں؟ سر میں نے تقریباً 2012 کے اندر اس علاقے کے اندر ایک اسکول ہے جمعیت پنجابی سعودگران کا, اچھا, اس سے میں نے تائیکوانڈو اسٹارٹ کیا تھا. تو اس علاقے میں تائیکوانڈو کی نالج کسی کو بھی نہیں تھی. ایگزیکٹلی. تو سمجھ لیں اس علاقے میں بہت سارے اسکولس تھے, تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس الحمدللہ میں نے دی کہ آنے والے ٹائم میں لوگوں نے اسکولوں میں تائیکوانڈو کرانا شروع کر دیا. ہاں, تو آہستہ آہستہ گیم کی پروموشن ہوتی گئے, لوگوں کو تائیکوانڈو کے بارے میں پتہ چلتا گیا. اور پھر زین جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے مجھے بڑا پش کیا کہ سر آپ نے یہاں اکیڈمی کھولنی ہے. تو میں نے ان کے اصرار پہ کوشش کری ان کے ساتھ مل کے کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے کہ ہماری جو ٹیلنٹ ہے, ہمارا جو آرٹ ہے, ہم کسی کے اندر ٹرانسفر کر دیں تو اس کا ایک لیول اپ ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں چینج آ جائے گا اور اس کو ہماری وجہ سے کوئی بینیفٹ ملے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آگے دے گا. تو یہی ایک میرا فوکس تھا. لوگ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ رہتے ہیں گلشن میں ہیں, کورنگی اللہ والا ٹاؤن, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا شوق ہے, میرے ایک کہتے ہیں نا جنون ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ میں آگے کنوے کروں اور اپنے اینڈ سے ایسے بچے ٹیلنٹ تیار کروں کہ جب وہ اس علاقے سے کسی ایونٹ میں جا کے پرفارم کریں تو بتا دیں کہ کورنگی بھی کوئی علاقہ ہے, اس میں بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور اس کو بھی لوگ اچھے سے کر سکتے ہیں. کیونکہ جس علاقے میں ہم ورکنگ کرتے ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کسی چیز کی. نہ اس علاقے میں آپ کا کوئی پلے گراؤنڈ ایریا ہے, وہاں صرف لوگوں کے پاس ویسٹیج آف ٹائم ہے, لوگ ڈبوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, لوگ نشے کی ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا ایک نیگیٹو ہمارا اس علاقے کا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کی تھنکنگ نہیں ہے کہ اسپورٹس ہوتا کیا ہے. اور مارشل آرٹ جیسا گیم جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اولمپک گیم ہے, اس کے اندر ہر مطلب دنیا کے اندر کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے کہ جو تائیکوانڈو کو نہیں کروا رہی ہے. تو میرا ایم یہ تھا شروع سے, کیونکہ میں نے 2010 تک رنگ کے اندر میں نے کھیلا ہے ایز اے بلیک بیلٹ. الحمدللہ میں 2 دفعہ انٹرنیشنل چیمپئن شپ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیل چکا ہوں. تو میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹیلنٹ رکھا ہے اور ایسی کیفیت رکھی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بے لوس کام کروں. ماشاءاللہ. میں پیسے کو فوقیت نہیں دیتا, نہ کسی چیز کو فوقیت دیتا ہوں, کیونکہ جس علاقے میں ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں جسٹ لائک اے ویلفیئر. ہاں وہ تو خیر میں نے بھی دیکھا حسن بھائی. ایکچولی ایک تو وہ ایریا جو کہ آئی مین بن ہی رہا ہے, آئی مین وہاں بہت سے ایشوز, میں آیا تو میں نے دیکھا روڈ کے ایشوز, ایگزیکٹلی بہت سے ایشوز ہیں وہاں. جو جگہ دیکھی میں نے وہ بھی میں بحران ہوں کہ اسکول سے آپ نے لی ہوئی ہے وہ اسکول سے رینٹ آؤٹ جگہ ہم لوگ. ہاں رینٹ آؤٹ. لیکن جو بچے دیکھے نا میں نے تو آئی واز ویری ہیپی. مطلب کمال ہے کہ اس علاقے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آپ لوگوں نے ڈالی تو کیسے ڈالی بھائی, کیونکہ وہاں تو تعلیم کا بڑا ایک فقدان ہے, معاف کیجیے گا, تعلیم ہی کہاں ہے. آئی مین وہاں تو جو مطلب اگر اسکولس بھی ہیں سورٹو سے, اگر یلو اسکولس تو پتہ نہیں ہوں گے, لیکن اگر کوئی پرائیویٹ بھی ہے تو ان کا لیول بھی یلو سے زیادہ بڑا ہے نہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے, جو سب سے بڑا ایشو ہے. تو اس ماحول میں جو بچیاں ماشاءاللہ میرے خیال سے جو 2-3 بچیاں تھیں ان کی تو ایج بھی مگر سے 13-14 سال تو تھی. بالکل 18 سال کی بھی بچیاں تھیں, 17 سال کی بھی تھیں, 13 ایئرس 14 ایئرس, سب مطلب مکس ایج کی ہمارے پاس بچے ہیں الحمدللہ. اب میں نے ابھی سمجھ لیں کہ ہمارے پاس 30+ کے لڑکے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. سر آپ کی اپنی بیٹی 2-2.5 سال کی ہے, 2.5 سال کی ہے نا؟ ہاں میری چھوٹی والی 2.5 سال کی ہے, بڑی بیٹی 5 ایئرس کی ہے. 5 ایئرس کی ہے. اور بڑی والی نے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیا مطلب نیچرلی جب باپ ایسا ہو تو اولاد تو ایسی ہوگی, ویری ویری انرجیٹک. تو بڑے آئی مین انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں وہ بھی ایک اچھی انسٹرکٹر بنیں گی ہوپ فلی. انسٹرکٹر سے پہلے میری پوری کوشش یہ ہوگی ان کو ایک اچھا انسان بناؤں, اچھا پلیئر بناؤں اور اپنی کنٹری کے لیے ایک پرائڈ بناؤں, تاکہ کل کو کہیں پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں تو پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور پاکستان کے لیے اونر کی بات ہو. کیونکہ میری جو خواہش ہے کہ جو چیزیں میں نہیں کر سکا میں اپنے بچوں سے انشاءاللہ کرواؤں گا. ان کو اس لیول پہ لے جانے کے لیے جو بھی چیز ہوگی میں اس کے لیے کچھ بھی کروں گا ان کے لیے. اچھا آپ نیشنل ریفری بھی رہے ہیں؟ ہوں ابھی ہیں آپ نیشنل ریفری. تو کیا اتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس مارشل آرٹ کی, ٹائیکوانڈو کی, کہ مطلب ایونٹس ہوتے رہتے ہیں یا مقابلے ہوتے رہتے ہیں, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ بالکل, ہمارے پورے سال میں 3 سے 4 آپ کے
ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ فکس ہوتے ہیں. لائک ایک ہمارا کراچی اوپن ہوتا ہے, ایک سندھ تائیکوانڈو چیمپئن ہوتی ہے, تیسری نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے, اور تیسرا آپ کا پروونشل گیمز ہوتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل لیول کے جو ہمارے ڈومیسٹک ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کلب کے ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں. تو ہمیں اتنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہماری فیملی بولتی ہے بھائی سیٹرڈے سنڈے کا دن آپ ہمیں دینے کے بجائے آپ لوگ اسی گیم میں سارا سرو کر دیتے تو ہم لوگوں کو کیا ٹائم دیں گے. نہیں, میں نے دیکھا آپ کی وائف بھی موجود تھی وہاں ویسے. ہاں, تو ایک ریزن یہی ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ انگیج رکھنے کا, تاکہ وہ بھی لرننگ فیز میں ہے. ماشاء اللہ میں اپنی وائف کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لڑکیوں کو ایک موٹیویشن فیکٹر دیں کہ یہ نہیں کہ شادی کے بعد بندہ بیکورڈ ہو جائے. کہ ماشاءاللہ میری وائف بھی اسپورٹس مین ہے, تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کو فرنٹ پہ رکھوں لڑکیوں کے لیے بینگ اے رول ماڈل, کہ آگے جائیں, ان کو سمجھائیں, بتائیں ان کو کہ بھائی یہ چیز ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف اس کو 10-15 سال یا 20 سال کی عمر تک کرنا ہے, آپ نے اس کو اپنی لائف میں کیری آن کرنا ہے, تاکہ اپنی ہیلتھ کو آپ نے فوکس کرنا ہے. جب آپ کی ہیلتھ ہوگی تو آپ اپنی لائف کو بالکل ایزی طریقے سے گزار سکتے ہیں. حسن بھائی یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مارشل آرٹ ہے تائیکوانڈو, مطلب اس کو سیکھنے کے بعد یا سیکھنے کے دوران واقعی مطلب ایک اسٹوڈنٹ جو سیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتا ہے, اس قابل ہو جاتا ہے؟ مطلب کچھ تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل ڈالیں آپ کہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اسپیشلی لڑکیاں, کیونکہ لڑکے تو ویسے بھی الحمدللہ کچھ ایکٹیو ہاتھ ہوتے پاؤں چلا لیتے ہیں. جی, لیکن لڑکیوں کا بالکل ہماری جو تائیکوانڈو کی ایکٹیویٹی ہے بیسکلی اس میں ہمیں 3 سے 4 مین چیزوں پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, جس کے اندر سیلف ڈیفینس سب سے مین چیز ہے. کیونکہ ہم جب اپنی تائیکوانڈو کی پریکٹس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹ اپ ہمارا بیسک سے ہوتا ہے. بیسک کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں اپنی فلیکسیبلٹی پہ, فلیکسیبلٹی کے بعد ہم اپنی ککنگس پہ آتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی پنچنگ پہ آتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ اپنی فائٹنگ اسٹائل پہ آتے ہیں. فائٹنگ کے بعد ہمارا ایک پمزے ہوتا ہے خیالی فائٹ, اس پہ آتے ہیں. دین جب یہ سب چیزیں بچے کے اندر ایک کریٹ ہو جاتی ہیں, پھر ہم بچے کو ہم سیلف ڈیفینس کی طرف لے کے جاتے ہیں, تاکہ جب کبھی کوئی بھی ایسا سینیریو ہو جہاں اس کو اپنے پروٹیکشن کی ضرورت پڑے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کے دور میں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیک پتہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں لوگ تنگ کرتے ہیں لڑکیوں کو. تو اس علاقے کے اندر میں نے یہ جو سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیک ہے الحمدللہ اس طریقے سے لڑکیوں میں ٹرانسفر کرنا شروع کری ہے. وہ اتنی ایکٹیو ہو گئی ماشاءاللہ کہ وہ اپنے سامنے لڑکے کو ایزیلی ڈیفینڈ کر سکتی ہیں. وہ آپ نے ایک نظارہ آپ نے اس دن بچی کی ککنگ سے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کی کک کیسی فلیکسیبل تھی. وہ اگر وہ کک آپ یا مجھ جیسے کو پڑ جائے تو میرے خیال سے وہ قریب نہیں آئے گا. آپ تو سنبھال لیں گے, ہمیں پڑ جائے تو ہم جائیں گے. آپ تو ماشاءاللہ آپ تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے. بالکل, تو یہ چیز ہے. تو بچوں کو اور لڑکیوں کو اسپیشلی جو جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا, لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں وہ بھلے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنی فزیکل فٹنس اور سیلف ڈیفینس کے اوپر ورکنگ کریں. دیکھیں گھر کے کام, اسٹڈیز اور 10 چیزیں ساری ہو جاتی ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ بغیر کسی انسٹرکٹر کے, بغیر کسی اس کے نہیں سیکھی جا سکتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس طریقے سے اپلائی کرنی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں, کھانا بنانا سیکھ سکتے ہیں, 10 چیزیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو تائیکوانڈو کی جو سیلف ڈیفینس کی ایکٹیویٹی ہے وہ آپ بغیر کسی ٹرینر کے نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ آپ کو یہ ٹیکنیک ود ان سیکنڈ اپلائی کرنی ہوتی ہے. حسن بھائی آپ نے کھانا بنانے کی بات کی, تو دیکھیے کچھ بھی ہے ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں جب وہ بناتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں ذائقے کی, ہاتھ کے ذائقے کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح یہ کام بھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچرلی اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی بھی چیز سے. دا ریزن بیہائنڈ کہ جو ٹیکنیک آپ سکھا رہے ہیں اس کو ایسا نہیں کہ میں نے آج آیا تو میں سیکھ جاؤں گا کل, اس کے لیے یو نیڈ گڈ انف ٹائم. تو یہاں بیٹا زین ہم آپ سے کنٹینیو بات کریں گے, کیونکہ ایک بریک کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ پچھلے کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں. آپ میں تقریباً پچھلے 12 سالوں سے 12 سالوں سے جی حسن بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی 2012 ہاں سے میں تقریباً اس ایکٹیویٹی کے اندر ہوں, اور بچپن سے میں نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے. اور مجھے زیرو سے لے کر ہیرو بنانے والے, وائٹ بیلٹ سے بلیک بیلٹ کرنے والے, پرسنل آن سیلف بلیک بیلٹ جسے کہا جائے, تو پہلا فرسٹ بلیک بیلٹ ہوں وائٹ سے بلیک تک وہ میں ہوں. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ بلیک بیلٹ ٹیچر آپ کے حسن بھائی ہیں. جی کیا بات ہے. یہاں بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آپ ہی کی باتوں سے انشاءاللہ. تو کہیں جائیے گا مت. دیکھیں اگر سیلف ڈیفینس کے بارے میں معلومات لینی ہے
تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو جانا اکیڈمی ہی پڑے گا. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. پلیز آپ چائے پیتے رہیں اور پروگرام دیکھتے رہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. سیلف ڈیفینس دیکھ لیں آپ, حسن بھائی اور زین ان کے جو شاگرد کیا کر رہے ہیں. اور ریئلی میں آپ کو کیا بتاؤں, آئی واز ویری ہیپی, کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کل ہمارے اس پیارے ملک کو سنبھالنا ہے. ویری ایکٹیو, ویری انرجیٹک, اور ٹیلنٹ تو ہمارے بچوں میں, ہماری قوم میں بہت ہے. تو زین بیٹا آپ پچھلے 12 سال سے یہ کر رہے ہیں ایکٹیویٹی, اور آپ کو مطلب کیسے شوق پیدا ہوا کہ چلو میں اب ٹائیکانڈو کر لوں؟ مطلب کیوں, مطلب کچھ اور کیوں نہیں, مطلب آپ نے ڈبو شبو نہیں کھیلا؟ نہیں سر, ان گیمز کا شوق نہیں تھا بچپن سے. یہ کہ پڑھائی سٹارٹ کری, اور پڑھائی کے بعد جو میری فرسٹ پرائورٹی تھی وہ تھی گیم یا ہسٹری پر, مطلب اسٹوریز وغیرہ, مطالعے کا زیادہ شوق تھا, پڑھنا چیزوں کو. اور لائک سنگنگ وغیرہ میں شوقیہ کر لیتا ہوں, تھوڑا سا ایکٹنگ وغیرہ کے اندر انٹرسٹیڈ ہوں. تو ان چیزوں کو ذرا زیادہ, اسپیچ کمپٹیشن, نعت کمپٹیشن, ان چیزوں کے اندر ذرا مجھے زیادہ انٹرسٹ ہے. اور بیسیکلی میں نے اپنا کیریئر جو اسٹارٹ کیا تھا وہ 2012 کے اندر ایک اسکول جو جمعیت پنجابی سودا گران کمیونٹی کا اسکول ادھر ہی اللہ والا ٹاؤن کے اندر, وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. تو ہمارے سر وہاں پہ ہمارے کوچ تھے. تو جب انہوں نے اسٹارٹ لیا تو میرے ساتھ تقریباً 190 سے ابو بچے تھے, یعنی کہ 190 بچوں سے ہماری بڑی ٹیم تھی. اور جب ہم کسی ایونٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو ادھر ہوتا یہ تھا کہ ہمارا جو فرسٹ ایکسپیرینس تھا, جب ہم فرسٹ ٹائم ایک ایونٹ کے اندر کھیلنے گئے تھے تو ہماری 3rd پوزیشن آئی تھی. اچھا. اور اس کے بعد پھر ہماری جو سیکنڈ ایکسپیرینس تھا اس میں ہمارے اسکول کی 1st پوزیشن بنی تھی, جس کی ٹرافی آج تک اس اسکول کے اندر رکھی ہوئی. اور مجھے بڑا پراؤڈ ہے کہ میں نے ایک ایسے اسکول سے سیکھا, اور اسکول کی مینجمنٹ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, بہت کوآپریٹ کیا, ہر چیز, گیئر, سامان, ہر چیز کی ہمیں سپورٹ کری. اور پھر اس کے بعد میں شفٹ ہو گیا شمسی سوسائٹی ملیر. تو اس کے بعد بھی پھر میں نے کنٹینیو رکھا. بیچ میں کچھ ٹائم میرا گیم ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا, 1.5 سال, جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا اور میں بہت پریشان رہا. کیونکہ 2016 کے اندر 2016 میں میرا اسکول سے میٹرک ہو گیا تھا. تو میٹرک کے بعد جب تک میں نے کنٹینیو رکھا تو وائٹ ٹو ریڈ بیلٹ جب تک میں نے کیا, اس کے بعد پھر سر ہمارے بیسیکلی بینکر ہیں تو ان کی بینکر کی جاب ہو گئی, تو پھر یہ وہاں سے چلے گئے. تو اس کے بعد جب یہ بینکنگ کی ان کی جاب ہو گئی تو یہ چلے گئے تھے. تو میں بڑا پریشان تھا کیونکہ میرا گیم بالکل, ظاہر سی بات ہے, کنسسٹینسی سے اسکول میں انسان کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دم ہی ایک چیز چھوٹ جائے تو اس میں پھر گیپ آ جاتا ہے. تو 2 سال تقریباً مجھے لگے اور میں بہت پریشان رہا. مطلب میں نے جگہیں وغیرہ دیکھی, کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پارکس, گراؤنڈ, ایسی چیزوں کو تو بالکل ہی تباہ کر دیا گیا ہے, وہ ہے ہی نہیں پلے گراؤنڈ وغیرہ میں. تو بہت میں نے اسٹرگل کری اس حوالے سے, اور جگہ جگہ میں نے بڑی جان ماری. اس کے بعد جا کر کے ایک ہمیں جگہ ملی جہاں میں آیا تھا, جہاں آپ آئے تھے. تو وہ ہمیں جگہ ملی اور اس جگہ کو یعنی کہ رینٹ آؤٹ ہم وہاں پہ پے کرتے, تو اس جگہ پھر ہم نے اسٹارٹ لیا. اور جب ہم نے اسٹارٹ لیا 2018 میں, اچھا, نومبر 2018, تو جب ہم نے وہاں اسٹارٹ لیا تو ہمارے پاس بیسیکلی خالی 4 اسٹوڈنٹ تھے. ایک میں, ایک حذیفہ اور 2 بچے اور ہمارے پاس تھے جنہوں نے اسٹارٹ لیا تھا, حسن, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چھوٹا سا اسٹوڈنٹ تھا وہ. اس کے علاوہ سر جب وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو ابھی جب آپ آئے تو آپ نے اسٹرینتھ ماشاءاللہ دیکھی ہے. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا. پہلے آپ بھی اللہ والا ٹاؤن میں رہتے تھے؟ جی, پہلے میری رہائش اللہ والا ٹاؤن میں تھی. پھر بیسیکلی وہاں سے میں 2016 میں 2018 کے اندر, سوری 2018 میں, ملیر سے آ رہے ہیں یہاں پہ اکیڈمی میں؟ جی, ملیر سے میں آ رہا ہوں. یہ اس کی کیا مطلب حسن بھائی, یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے یا ویکلی, ویکینڈ پہ ہوتا ہے, یہ کیا ہے, اس کے ٹائمنگز کیا ہیں؟ اصل میں ہم لوگوں نے جب ہم نے کلب اوپن کیا تھا تو ہم نے ویک میں 3 ڈیز کلاس رکھی تھی. اچھا, ٹیوزڈے, سیٹرڈے, سنڈے. لیکن
جب میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ ٹیوزڈے والے دن بچوں کا رجحان تھوڑا کم ہے, تو ہم لوگوں نے ٹوٹلی سیٹرڈے سنڈے میں فوکس کر دیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ویک کے اندر بچے ٹیوشن جاتے ہیں, کوچنگ ہے, دوسرے معاملات ہیں. تو میں نے ٹیوزڈے کوئٹ کر کے میں نے سیٹرڈے سنڈے کو میں نے تھوڑا انہانس کر دیا ٹائم کو, کہ ہم 2 سے 2.5 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں سیٹرڈے سنڈے میں. مطلب ایک دن ٹائمنگز کیا ہے آپ کے؟ ہماری 4:30 سے لے کے 7 بجے تک کی ٹائمنگز ہوتی ہیں, 4:30 سے 7, تاکہ بچے کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو اور دن میں بچہ گھر بھی چلا جائے. کیونکہ جس علاقے میں ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں وہاں بہت سارا لائٹ کا بھی مسئلہ ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سب چیزیں لے کے چلنی پڑتی ہیں. اور ذہن کا جیسے کہ بتا رہے ہیں ملیر سے آ رہے ہیں, اس کا آنا نہیں ہے, یہ ان کا جنون ہے. جنون ہے, آف کورس. جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں گلشن سے یہاں اکیڈمی کھولنے کا مرکز کیا تھا, وہ مقصد یہی تھا کہ جو میرا ایک ٹیلنٹ, جو میرے اندر ایک جوش تھا اور ایک جذبہ تھا, وہ میں نے آگے لے کے جانا تھا. اور ان کو یہاں آنے کا یہی مقصد ہے کہ ان کا جنون ہے, شوق ہے, اور آگے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں, جس سے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور مجھے ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں ان کا ٹیچر ہوں, ایگزیکٹلی, تو میرے لیے ایک پراؤڈ کی بات ہے کہ جو میرے بچے ہیں, میرے جو نیچے انڈر سپرویژن ورکنگ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور آگے لوگوں کو اور کنوے کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ جو آئے سیکھے اور چلا جائے, کسی کو روک نہیں سکتے. آمین آمین, ویری گڈ, ایگزیکٹلی. لیکن جو ایک دفعہ کر کے جائے کبھی نہ چھوڑ کے جائے انشاءاللہ. آمین. ہاں, یہ تو خیر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا المیہ ہے کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, پھر امیجیٹلی جیسے اسے فارغ ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. دس از ناٹ فیئر. آئی مین ہر چیز. اور یہ تو ایک ایسا ہے نا کہ دیکھیں جسٹ لائک آج کل ویسے ہی بچے, حسن بھائی ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ انوالو ہیں اپنی فٹنس کے اوپر نا, دیکھا لڑکے ہوں یا لڑکیاں بھی, ون آئی مین. تو یہ اچھی علامت ہے. آنے والے دنوں میں الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے بچے نیچرلی, اب چونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, اب تو ہر شہر بڑا شہری ہو گیا ہے, لیکن کراچی سب کی ماں ہے. تو یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اگر آ کے انٹیریئر سے آئیں, کسی اور شہر سے آئیں, نو میٹر, اس کو اون کریں, اس سے پیار کریں. یعنی صرف اس لیے نہیں کہ پیسہ کمانا اور پیسہ بھیج دینا. دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, سب چیزیں اویلیبل ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو آئے کچھ بھی نہیں تھے اور ناؤ ماشاءاللہ دے آر ہیونگ اے ویری گڈ بزنس. تو مطلب یہ ہم کراچی والوں کے لیے میسج ہے کہ کام بہت ہے, آپ کریں, اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو خدا نخواستہ نشے کی حالت میں یا وہاں بیٹھ کے جو فری کھانا کھلایا جاتا ہے, اللہ معاف کرے, جو کہ بہت ہی غلط ہے. میں کہتا ہوں آپ قوم کو کام دیں. آپ کھلائیں گے تو کام کیوں کریں گے؟ سب سے بڑا ایشو تو ہم محنت کیوں کرتے ہیں کہ پیسہ ملے اور ہم کھانا کھائیں, اور کھانا اگر اچھا مل جائے فری میں تو میں کیوں کروں گا بھائی. تو سر یہ تو ایک چیز ہے. بہرحال ایک بات ہے کہ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنے آپ 2000 میرے خیال سے پچھلے 5 سال سے تو کر رہے ہیں آپ یہ نا, اکیڈمی چلا رہے ہیں. تو اس کی فنڈنگ کا کیا کرتے ہیں آپ؟ مطلب کہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں؟ خود کرتے ہیں یا کیا مطلب ایسے ڈونیٹر, یا آپ کے جو چیف ہیں جو امریکہ میں اس وقت ہیں, زلفی صاحب کو بتایا تھا آپ نے میرے خیال سے نا؟ جی سر. ہاں زلفی صاحب, تو یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے آپ کو؟ سر جب میں نے سمجھ لیں 2018 میں برانچ کھولی تھی, تو جب میں نے رینٹ آؤٹ پہ جگہ لی تھی تو اس وقت میرے پاس 4 بچے تھے. تو وہ میرا ایک سیلف کنٹریبیوشن تھا جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا. آہستہ آہستہ بچے آتے گئے, اچھا تھوڑی چیزیں روٹین میں آئیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس علاقے میں ورکنگ کر رہے ہیں وہاں جی سب سے بڑا, ہاں یہ اگر کہ ڈیفینس میں ہوتا تو میرے خیال سے آپ کم سے کم ہمارے لیڈروں کی طرح کروڑ پتی تو ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ دیکھیں ڈیفینس کے لوگ, میں کسی کی بات ہے, میری طرح کروڑ پتی ہوتے ڈیفینیٹلی. ایسا یہی فنڈنگ کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میں اپنی طرف سے کرتا ہوں, باقی سر زلفی ہیں وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں. بچوں کی کوئی فیس رکھی ہے آپ نے؟ ہاں ہم لوگوں نے بچوں کی فیس بہت نامنل سی رکھی ہے, اس لیے فار ایگزامپل 5 میں نے اسٹارٹ کیا تھا 500 سے. اچھا. اور اسٹل وی آر آن 700. اچھا. تو فیس رکھنے کا وہاں دیکھیں اللہ واللہ ٹاؤن میں جو میں نے بھی حالات دیکھے, جو حالت تھی, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں ہم کب ٹھیک ہوں گے. یعنی اتنے بڑے شہر میں اتنا بڑا علاقہ, اتنا ہائیلی پاپولیٹڈ علاقہ, بدترین حالت میں, دکھ کی بات ہے. خیر اس وقت تو خیر اللہ ہی معاف کرے, کراچی کا ہر علاقہ, بس ہم نے تو صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کچھ روڈیں سارے فیصل کو میں تو کہتا کھود ڈالو, چیپٹر کلوز ہو جائے آپ کا. سر تو وہاں سے کسی کا 700 روپے نکالنا بڑا مشکل ہے. حسن بھائی کیا کہتے ہیں آپ یار؟ بس سر یہ ہمارا کمال تو نہیں ہے, اللہ کا کمال ہے. ہم تو ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو بچے دے پاتے ہیں ہم بسم اللہ,
جو بچے نہیں دے پاتے, ٹیلنٹ ہے, ہم اس کو نہیں روکتے, ہم اس کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارا کام صرف کمانا نہیں ہے, جی جی جی, ہمارا کام صرف اپنے ٹیلنٹ کو بڑھانا ہے. نہیں اس کے علاوہ دیکھیں نا, آپ تو قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. بیسیکلی دیکھا جائے تو قوم کی بہتری میں ہم کسی ایک مذہب کو تو فوکس نہیں کرتے نا, قوم مینس ایوری بڈی, ان کو آل پاکستانی رہے. تو اس میں تو یہ بڑی اچھی علامت ہے. یہ تو وہ کام ہے کہ جو آج کل معاف کیجیے گا کہ کوئی بھی نہیں کر رہا. آج کل جو کام ہو رہا ہے وہ سیٹوں کے اوپر کام ہو رہا ہے, سمجھے نا. تو اس کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کی اپنی بیٹیاں بھی اس میں انوالو ہیں, دے آر ویری ایکٹیو. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے پہلے کہا میں نے کہ وہ بھی آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہوں گے ہمارے ملک کے لیے. اور انٹرنیشنلی بھی آپ پرفارم کر چکے ہیں, تو مطلب میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر تو کبھی دل میں آیا کہ یار میں ڈیفینس میں کھولتا تو اچھا تھا, یہ میں نے کہا اللہ والا ٹاؤن میں رسک لے لیا, ایسا آیا کبھی آپ؟ سر مجھ سے ہر بندہ یہی بولتا ہے, ہر جو میرا ملنے والا شخص یہ کہتا ہے آپ نے اللہ والا ٹاؤن کیوں چوز کیا. نہ آپ کو وہاں سے کمانا ہے, نہ وہاں سے آپ کو کچھ ملنا ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں تائیکوانڈو ہر چیز کمانے کی نہیں ہوتی ہے, تو ہر چیز پیشن ہوتا ہے. جیسے سنگر کو دیکھیں, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے اسٹیج کیا ہے, پلیٹ فارم کیا ہے, دن ہے رات ہے. میرا بھی یہی حساب ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے, کیونکہ میں یہ ایکٹیویٹی سیٹرڈے سنڈے کو کرواتا ہوں, وہ ٹائم کرواتا ہوں جو فیملی کا کوالٹی ٹائم ہے. تو سمجھ لیں اگر میں نے 4:30 بجے کلب پہنچنا ہے تو مجھے گھر سے 4 یا 4 سے پہلے نکلنا پڑے گا. 3:30 میں ٹریفک کا عالم ہے, تو 3:30 تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے. 3:30 سے نکلوں گا تو تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے گھر پہنچوں. وائف کا موڈ اچھا ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں؟ تو کوشش یہ کرتا ہوں اپنی وائف کو اپنے ساتھ لے کے چلو. ہاں ویری اسمارٹ. تاکہ آپ تو وائف کو لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. چلو ان کا کیا ہے, ابھی یہ سنگل ہیں, جب تک میرڈ ہوں گے دیکھا جائے گا آگے کیا معاملات بنیں گے. لیکن رائٹ ناؤ جو چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کو آگے سے آگے لے کے جائیں. ہاں نہیں کوئی شک نہیں. میں نے دیکھا کہ بڑی اچھی ایفرٹس بچے, میں نے جب چھوٹے چھوٹے دیکھے اور ایکٹیو دیکھے, جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے نا, دیکھیں بنتے بنتے چیزیں بنتی ہیں. ایک تو علاقہ دیکھ لیں آپ, لیکن اس علاقے کے لوگ ریئلی شکر گزار ہوں گے آپ کے, آئی ایم شیور ہونا بھی چاہیے آپ کا شکر گزار, کہ اس علاقے میں آپ محنت کر رہے ہیں, جبکہ یہ کہیں اور محنت کی جائے تو بہت پیسہ کمایا جا سکتا ہے. بات یہ کہ پیسہ نہیں کمانا, ایک اچھائی لانی ہے آنے والی نسلوں میں, چینج کرنا ہے, چینج لانا ہے, بچوں کے اندر نشے سے بچانا ہے, موبائل ایکٹیویٹی سے بچانا ہے, روڈوں پہ بیٹھنے سے بچانا ہے, ٹائم ویسٹیج سے بچانا ہے, اور ان کو ایسے ماحول میں لے کے آنا ہے کہ ان کی لائف ڈسپلن ہو. کیونکہ آپ نے وہاں دیکھا ہو کہ کتنے بچے تھے, بھلے چھوٹا تھا بڑا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے بالکل ہی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. نہ سر نہ, اور ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو سکھانا از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. بڑے کو تو آپ ایک دفعہ ڈانٹیں گے وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا, چھوٹے کو آپ 10 دفعہ ڈانٹ لے وہ اس چیز کو نگلیکٹ کرے گا اور بولے گا چلو بھائی جو بھی کر رہا ہے کرنے دو. سر یہ ہماری ایکٹنگ میں بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے کام نکلوانا, یہ ہر ڈائریکٹر کرتا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار مطلب, لیکن جو کرواتے ہیں دیکھیں بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ باقی وہ تو کھڑا ہی نہیں رہتا اپنی جگہ پہ, لوگ ان سے کمرشل کرواتے ہیں. انبلیویبل ہے نا, اور کڈس ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. حسن بھائی آپ نے تو خیر ماشاءاللہ خود کتنے بچوں کو, کیا عمر تھی موسٹلی جو ایوریج جو میں نے دیکھی, میرے خیال 5-6 سال کے بچے زیادہ تھے. سر 4 سال سے میرے پاس تقریباً 3 سال سے جو میرے ایج کیٹیگری 3 ایئرس ٹو اپ ٹو 33 ایئرس کے بچے میرے پاس کر رہے ہیں. ہاں نہیں وہ تو ہے, انشاءاللہ تعالیٰ 50 ابو بھی کروں گا, میں بھی بہت جلد آ جاؤں گا. کیا چیز بتائیں کہ کیا ہماری ایج کے لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں فزیکل فٹنس کے حوالے سے تو آپ کی ایج کے لوگ کر سکتے ہیں, کیونکہ تائیکوانڈو صرف فائٹنگ کا گیم نہیں ہے. تائیکوانڈو از آل اباؤٹ فٹنس. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اگر ہم فائٹنگ اور دوسری ککنگ ہٹا دیں تو پورا ایک فزیکل فٹنس ہے, کمپلیٹ پیکیج ہے, جو کہ ہر بندے کو کرنا چاہیے ہر ایج کے اندر. میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ہم کہتے ہیں نا گورے بڑے فٹ ہیں, وہ ہر ایج میں چل جاتے ہیں, ان کی یہاں بڈھے بھی بڑی لمبی عمر میں جا کے ان کی. اچھا حسن بھائی یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. گورے کیا بات ہے, تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں, کہیں جائیے گا مت. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے, اور بہت جلد میں بھی زلفی انٹرنیشنل ٹائیکوانڈو کو جوائن کریں یا کہیں بھی جوائن کریں, لیکن ایکٹیویٹی کے لیے اور ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ابھی آتے ہیں.
वेलकम बैक. फिट रहिए और फिट रखिए. हसन भाई ये कहते हैं कि भाई मैं भी फिट हूं और पूरी कौम फिट हो. क्या बात है. और इसको जैन ने साबित भी किया हुआ है कि यस सर मैं हाजिर हूं. हसन भाई गोरों की आपने बात की. सर गोरों की तो हम बात तो क्या, गोरों को फॉलो भी कर रहे हैं और बस नहीं चलता कि हम गोरे बन जाएं. चलो मैं क्या और निकल जाऊंगा इससे पहले. जी सर, हाँ वो कैसे फिट होते हैं? सर देखिए, मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा था, जो फॉरेनर्स होते हैं, गोरे जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली फिट यूँ होते हैं कि आपने उनका एक सेशन ये होता है कि वो सुबह उठते हैं, पार्क में चले जाते हैं. वो भले वो कोई भी एज का बच्चा हो या बूढ़ा हो, मर्द हो, खवातीन हो, वो कुछ नहीं करते. वो सुबह अपने घर से निकलते हैं और पार्क में चले जाते हैं. जवान बच्चा रनिंग कर रहा होगा, बूढ़ा वॉक कर रहा होगा. तो उनकी फिटनेस का सबसे जो राज है वो सिर्फ यही है कि वो अपनी हर एज में अपने लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं. वो ये नहीं कहते कि मैं बुढ़ा हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता. वो ये कहते हैं मैं जितना जिस एज पे आ गया हूँ, अगर मैं जो चीज़ 10 के स्पीड से कर रहा था, अब मैं 9 के स्पीड से करूंगा. और एज बढ़ गई, वो 8 पे आ जाएगा. मतलब जितनी एज बढ़ती जाएगी उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन उसका जो Continue लेवल रहेगा. है वो कभी भी नहीं छूटेगा. क्या बात. क्योंकि कंसिस्टेंसी जहाँ ब्रेक हुई वहाँ काम खत्म हो गया. तो उनकी हेल्थ का सबसे मेन राज ये कि वो अपने आप को फिजिकल फिट रखते हैं, फिजिकली और ऑन ग्राउंड रहते हैं. ऑन ग्राउंड, माशाल्लाह ऑन ग्राउंड रहते हैं. अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो उनके यहाँ सुबह पार्क में निकल गए. सर हमारे यहाँ तो पार्क ही कहाँ है. और अगर आप कहीं निकले तो जो चीज़ें जेब में होती हैं वो फिर आपके वापसी पे होती नहीं है. तो हमारे यहाँ बड़े इश्यूज़ हैं. जैन बेटा, चूँकि आपने फॉलो किया है सर हसन को, और नो डाउट इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी शुरू में आपके ऊपर, और किसी को भी आगे ले आना इतना आसान नहीं होता. हम तो चाहते ही नहीं कि कोई आगे आए हमारे, हम ही करते रहें और हम ही खाते रहें. लेकिन ये बड़े कम लोग हैं, लेकिन लोग हैं मतलब इस मुल्क में जो अब बढ़ा रहे हैं लोगों को कि भाई ठीक है अब आपकी बारी, आप करें, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. तो आपका क्या प्लान है अब? नाउ आप फर्स्ट डैन कोरिया हैं और इंशाअल्लाह ताला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सर तो आपके माशाअल्लाह थर्ड तक पहुंच चुके हैं. तो आप मतलब क्या इरादा रखते हैं कि आपने भी इन्हीं को फॉलो करके किसी पसमानदा इलाके में खोल के एक नई चीज़ लानी है ताकि ऐसा हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो मतलब ये प्लान है कि मैंने ये चीज़ ले ली और जिस जगह से मैंने सीखी, तो मैंने बताया 190 प्लस मेरे साथ मेरे थे. और इस वक्त वो कोई कहीं जॉब कर रहा है, अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभाल रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ लोग फौज के अंदर चले गए जो मेरे क्लासमेट थे. तो हर शख्स एक चीज़ को कंसिस्टेंसी से नहीं कर सकता. और मेन चीज़ ये है कि जब आप किसी चीज़ के अंदर मुस्तकिल मिजाजी रखते हैं तो ही आप आगे बढ़ जाते हैं. एग्जैक्टली. और वहाँ रिकॉर्ड है जिस स्कूल से मैंने पढ़ा कि स्कूल छोड़ने के बाद फर्स्ट डिग्री ऑनर ब्लैक बेल्ट का वो मैं बना. और मेरे बाद आज तक वहाँ पे बेल्ट टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ, उसके बाद कोई नहीं बना. उस पूरे एरिया के अंदर वाइट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक फर्स्ट मैं हूँ और स्कूल का फर्स्ट ऑनर बच्चा भी मैं ही हूँ. अच्छा. और उसके बाद कोई नहीं है. और आगे जो मेरा प्लान है इन फ्यूचर वो ये है कि जिस तरीके से मेरे टीचर ने मेरे अंदर ये आर्ट डिलीवर करा, तो मैं पहले तो सिंध लेवल अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर में इस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा नेशनल. इसके बाद अपकमिंग इंटरनेशनल है. पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ, और अपने साथ एक ऐसी टीम जनरेट करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बता दें कि पाकिस्तान में ये चीज़ है. माशाल्लाह, वेरी गुड. अच्छा बेटा हसन भाई, एक बात है जो अल्लाह ताला बेटा आपको कामयाब करे, बड़ी अच्छी सोच है. हमारे हर बच्चे की सोच ऐसी होनी चाहिए. और देखिए ये मुल्क है और ये मुल्क के लिए हम काम करेंगे ना तो हमारी इज्जत बनी रहेगी. ये मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे तो माफ़ कीजिएगा हम कहीं के भी नहीं है. और ये मुल्क है तो हम हैं. ये सोच रखनी है आप लोगों ने. हमने तो अल्लाह माफ़ करे जो किया है सबके सामने है. हसन भाई, एक बात आती है मेरे जहन में कि स्कूल्स में क्या इसका एक पीरियड होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? वैसे तो एक पीटी जो होती है ये अक्सर हमने सुना है कि पीटी का एक पीरियड है, बच्चे मेरे नवासे कहते हैं. तो क्या ही अच्छा है कि हम इसका भी एक पीरियड रखें या उस पीटी वाले पीरियड में हम ये एक्टिविटीज़ करवाएं मार्शल आर्ट की? सर मार्शल आर्ट बेसिकली अब इतना इन्हांस हो गया है कि अब लेटेस्ट जितने भी स्कूल हैं, छोटे हों या बड़े हों, सब स्कूलों में अब ताइक्वांडो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा. जी, जिसके अंदर बच्चों को एटलीस्ट जो एक पीरियड का मौका मिलता है उसको पता चलता है कि ताइक्वांडो भी कोई चीज़ है. सर प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है ये? आई डोंट थिंक सो. प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल हो रहा है सर. अच्छा. हो रहा है और बच्चों को इसकी नॉलेज भी बहुत है. और माशाल्लाह आपके जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बेकन हाउस है, सिटी है और डिफरेंट स्कूल हैं, सब में ताइक्वांडो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है. जितने प्राइवेट स्कूल हैं. बिल्कुल. येलो स्कूल में तो गवर्नमेंट के स्कूल में होता होगा ये? सर येलो स्कूल में मैंने कोशिश की थी
کسی کے ہیلپ آؤٹ کے تھرو, لیکن وہ زیادہ ٹائم چل نہیں تو پایا. بلیک ہو گیا آپ, بس سر پھر آپ بیک نے ٹو بلیک بیلٹ حاصل کر لیا, وہ وہی کہ وہی یلو ہے. یلو بھی اب کہاں رہا ہے؟ ہاں سر, اب تو وہ اب تو یلو بھی ختم ہو گیا لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہاں کی جالیاں نکال کے لے گئے ہیں. اللہ اکبر. گورنمنٹ کا تو سر معاملہ یہی ہے کہ بس چھوڑ دیا ہے, اللہ کے حوالے کر دی ہیں چیزیں. بس انہوں نے اگر گورنمنٹ ہمیں اس لیول پہ سپورٹ کرے ہاں تو ہم ٹرینڈ ہی چینج کر دیں گے. بالکل ماشاء اور اللہ. یہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف لوگ جا کے ہر چیز مہنگے داموں مہنگے پیسے خرچ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو ہم یہی چیز اچھے طریقے سے ان کی سپورٹ سے گورنمنٹ کے لوگوں کو, اور جو وہ بچے جو بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے, جو کھا نہیں سکتے, ہم ان کو اچھی طریقے سے سکھا دیں تو کیا ہی بات ہے کہ ہمارا ملک پسماندی سے اٹھ کے اوپر چلا جائے گا. انشاءاللہ. نہیں سر جائے گا, بالکل جائے گا. آپ کے اپنے علاقے اللہ والا ٹاؤن میں بھی اسکول, گورنمنٹ اسکول تو ہوں گے نا میرے خیال سے؟ نہیں سر, وہاں سے پرائیویٹ اسکول کا وہاں ایک سے سیٹ اپ. اچھا, اللہ والا ٹاؤن تو اتنا بڑا ہے, وہاں نہیں ہے یہ؟ نہیں سر. اوہو, تو کیا مطلب شروع سے ہی نہیں ہے یا بیچ باچ کے بلڈنگیں بنا لی؟ نہیں سر, میں نے اپنا جب سے اس علاقے کو مانیٹر کیا ہے, میں نے فیل نہیں کرا کہ وہاں کوئی گورنمنٹ کا اسکول ہے. اچھا, وہاں صرف پرائیویٹ اسکولوں کا ایک چینل ہے جو چل لیکن رہا ہے. پرائیویٹ جو اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے بھی گیا گزر نظر آیا مجھے, ایسا ہی ہے نا کچھ؟ سر دیکھیں, علاقے کے اوپر ہے نا. اب وہاں اگر بیکن ہاؤس اسکول ہوگا تو وہاں کے لوگ ہی کچھ اور اس کو ہوں گے, بیئر نہیں کر سکیں گے. ایگزیکٹلی تو ایگزیکٹلی. اب جس علاقے میں ہم ورکنگ کر رہے ہیں وہاں لوگوں کو پینے کے پانی کا مسئلہ, روڈوں کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ. اب ہم خود آج سمجھ لیں تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے سامنے جو روڈ جاتا ہے وہ 3 مہینے پہلے ڈلا ہے. پچھلے 3 سالوں سے ہم مٹی ہی کی نظر تھے. اللہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے, ہر چیز ٹائم کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ نے لوگوں کے اندر رحم ڈالا کہ بھائی اس جگہ کو بھی انہوں نے کچھ کرنا ہے, ڈیولپ کیا ہے. تو اب ڈیولپ کیا ہے تو لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے. جب لوگوں کا آمد و رفت ہوا ہے تو بچے الحمدللہ اور اس چیز کو دیکھ کے آ رہے ہیں. اور میں ابھی صبح ہی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, ایک فیمیل کی کال آتی ہے, سر ہمیں اپنے بچے کو آپ کی اکیڈمی میں ایڈمیشن کرانا ہے, کائنڈلی آپ ہمیں ڈیٹیلز شیئر کر دیں. ماشاءاللہ. تو میں نے ان کو یہی بتایا. یہ ایک پروسیس ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمیں اتنی سپورٹ کرے کہ ہم جو مقصد کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سر, سکیں. اللہ تعالیٰ تو حسن بھائی بہت بڑا احسان کرنے والے ہیں, بڑے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمارے اوپر ہوتا ہے, اور آپ نے جو ایفرٹس کی ہے وہ مجھے نظر آئی ہیں ماشاء اللہ. نیچرلی آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہم سب کو, جو صاحب استعداد ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں. سپوز دے مسٹ فنڈ, کیونکہ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا کرایہ بھی ہوگا, پھر دوسرے ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا. آپ ہمت نہ ہاریں, آپ نے بہت ایک اچھا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس کا رزلٹ بھی سامنے آنے لگا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر بالکل سناٹا ہے, ایفرٹس نظر آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری ہوگی. جزاک اللہ خیر سر, آپ نے ٹائم نکالا, بینکر آلسو, پھر فیملی کے وقت میں آپ وہاں ہوتے ہیں اللہ والا ٹاؤن میں, تو آنر فار وینس چینل, آنر فار می. آپ آئے, اللہ کرے کہ اس کا بہتر رزلٹ ہو. یوٹیوب پہ بھی وینس چینل اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, اس کا لنک, ٹھیک ہے نا. آپ وینس چینل ڈالیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا سب کچھ. آپ یہ انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے امید ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اللہ کی مدد سے. تھینک یو ویری مچ مسٹر زین, بڑی سی سوچیں ہیں بیٹا آپ کی, آپ نے بالکل اسی طرح ہمت رکھنی ہے. دیکھیں آپ کے سر حسن نے یعنی کیا نہیں کیا ہوگا جو آج آپ کی اکیڈمی میں نہیں تو نہیں, میں سمجھتا ہوں 25-30 بچے تو تھے انکلوڈنگ آل ٹوگیدر, یہ میں بھی چاہتا ہوں 40 کے قریب بچے تھے. 40 اسٹوڈنٹس تھے. تو ماشاءاللہ بیٹا کنٹینیو رہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ عافیت فرمائیں گے. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, اور دیکھیں ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمارے اس ملک کو آگے بڑھنا ہے, اور ہم سب کو ایک ساتھ یکجا ہو کے ساتھ دینا ایک دوسرے کا, تاکہ آگے ہم بڑھتے رہیں اور فٹ رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.